اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ آیت نمبر 122 123 ہے، سورۃ النساء 5واں سپارہ ہے۔ ترجمہ تفسیر ابن کثیر سے ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے، سندخلہم، ہم ان لوگوں کو بہت جلدی ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے؟ یعنی اللہ سے زیادہ کس کی باتیں، کس کا قول، کس کا بیان سچا ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام ہے، لیکن سوالیہ انداز میں سوال ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ سے زیادہ بات کسی کی بھی سچی نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قول و قرار بیان اللہ کا سچا ہے، سب سے زیادہ سچائی پر مبنی اللہ کی باتیں ہیں، اور کسی کی بھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ممکن ہے۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے، نہ اہل کتاب کے خواہشات پر ہے، امانی جو تم تصور کر رہے ہو، امیدیں لگائی ہوئی ہیں، نہ تمہاری امانی پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امانی پر ہے، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا، من یعمل سوءا یجزا بہ، اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ یہاں دیکھ لیجیے کیسے یعنی واضح انداز میں اللہ نے بیان کر دیا کہ جس کسی سے اللہ ناراض ہو گیا، یا جس کسی نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی اس کا ولی ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کو کسی بھی قسم کی سپورٹ دینے کے لیے، فیور دینے کے لیے اس کے پاس ہوگا۔ کوئی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اس کے لیے کوئی مددگار کھڑا ہو، یہ بات ناممکن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یعدہم الشیطان، کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بھی وعدے کرتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے جھوٹے اور فریب اور ہر طرح کے دھوکے پر مبنی وعدے کرتا ہے۔ شیطان کے سارے وعدے، ساری امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے جو بھی وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً اسے پورا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اور اس کے سارے وعدے جھوٹے اور فریب پر ہی مبنی ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو خاص کر بہت زیادہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی دل ہلا دینے والی تنبیہات کے باوجود بھی جو لوگ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں اور شیطان کے چنگل سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا انجام قرآن مجید سے خود نکال کر اور خود اس کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ کسی اور کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے حق میں کوئی فتویٰ دے، بلکہ ہر شخص اپنا نتیجہ خود اپنے عمل کے ذریعے سے وہ قرآن مجید کی روشنی میں نکال کر سامنے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس اجر عظیم اور جنت نعیم یا نعمتوں بھری جنت کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مسلمانوں سے جس کا وعدہ کیا ہے، جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے تم اس طرح مستحق نہیں بن سکتے کہ کرو کچھ نہیں اور سمجھو یہ کہ سب کچھ ہمارے لیے وقف ہے،
ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کو ملے گا جو سچا پکا مومن بھی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس پر بھی غور کیا کریں۔ جنت پر غور کرنے سے پہلے، جنت میں داخلے میں سرٹیفکیٹ لینے سے پہلے جو اس کی شرائط ہیں اس پہ ضرور غور کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے ان کے ٹیسٹ آپ نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ نے نہیں کیے تو پھر آپ کسی بھی، آپ کہیں کہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، آفس ہو، آپ وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، اور داخل ہونے کے بعد بھی آپ نے ان کے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اور عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل بھی ویسا ہی کرنا ہے جیسے صحابہ عمل کرتے تھے، انہی کے طریق پہ چلنا ہے۔ ایسا نہیں ممکن ہے کہ شیطان کے طریق پر چلو، شیطان کے راستے پر چلو، اس کے وعدے، اس کے فریب میں کیا کرو؟ پھنس جاؤ، اس کے پنجرے میں چلے جاؤ اور توقع کرو کہ تمہیں وہاں نعمتیں ملیں گی۔ ایسا ممکن نہیں۔ تو یہ بہت غور طلب آیات ہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں کے مستحق یوں ہی نہیں بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ تمہیں غور کرنے کی دعوت دے رہی آیتیں، بلکہ یہ تو اس کو ملے گا جو سچا پکا مومن ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، ٹھیک ہے؟ صاف صاف بتا دیا تاکہ کوئی کسی دھوکے میں مبتلا ہو کر ان فرصت کے لمحات کو ضائع ہی نہ کر دے۔ اب بھی اگر کوئی عمل صالح کی اہمیت کا اعتراف نہیں کرتا تو اسے خود فریب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ خود بتائیے۔ مسلمانوں کے ساتھ اہل کتاب کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی قوم کی زندہ مثال بھی پیش کی جا رہی ہے جو صرف توقعات اور امیدوں کی آغوش کی پردہ وردہ تھی، ٹھیک ہے؟ کیا تھی؟ اسی کے پروردہ، اسی کے پیچھے تھی، یہی ڈینگے مارتے رہے کہ ان کا خیال اور ان کی خوش فہمی یہی تھی کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ کس کا خیال تھا؟ اہل کتاب کا، اور وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کی وجہ ان کے پاس یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اور یہی حال آج دیکھیں آپ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کم و بیش ہو چکا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور افضل ترین امت ہیں، تو ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، ٹھیک ہے؟ اور ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ، وہاں سرکار آئیں گے، خطا جانے عطا جانے، مطلب اس طرح کے آپ کو اشعار ملیں گے کہ لوگ کیا ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دھوکے اور فریب سے باہر آ جائیے۔ دھوکہ اور فریب کا جھوٹا وعدہ یہ شیطانی وعدہ ہے، اور شیطانی وعدے سے باہر آ جائیے۔ اور یہ بات تو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یہ تو ایسا کسی حدیث میں ہے ہی نہیں۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ایسی کوئی حدیث شریف آپ پیش نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ البتہ یہ بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا۔ اس سوال کی وجہ سے لوگوں نے اپنی طرف سے طرح طرح کی تعویلات کر کے یہ بات ایک من گھڑت حدیث کے طور پر پیش کر دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ ہندی کا لفظ ہے سرکار، تو یہ سرکار کہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا رسول کہیے، اللہ کا نبی کہیے، اللہ کا حبیب کہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوب کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے دھوکے اور فریب پر مبنی باتیں ہیں، ان سے باہر آئیے، اور جو حقیقت پر مبنی ہے قرآن و حدیث کی بات،
اس پر یقین رکھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیے۔ یہ آپ کو دھوکہ ہو گیا کہ آپ افضل ترین ہیں اور زندگی کے وہ سنہرے لمحات آپ ضائع کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ چھوڑ دیجئے اور یاد رکھیے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی دعووں سے کچھ نہیں ملتا۔ آپ لاکھ دعویٰ کریں کہ میرے اندر بڑی قابلیت ہے اور میرے پاس اتنا علم ہے، لیکن آپ کے پاس اگر ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی فائدے کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ آپ ان امیدوں سے باہر آ جائیے اور اپنے سنہرے لمحات کو ضائع مت کیجیے جیسے آپ سے پہلے لوگوں نے ضائع کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلقے غلامی کے شرف سے دور ہو کر محروم رہ گئے۔ آفتاب ہدایت طلوع ہوا، زمین کے دور دور تک تاریک ترین گوشے بھی جگمگا اٹھے، قیصر و کسریٰ بھی فتح ہو گئے، لیکن یہ ایسے مدہوش تھے، ایسے بے ہوش تھے کہ ان کو ہوش نہ آیا، اپنی برتری کے نشے میں مست رہے، آنکھیں بند رہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ عزت و عظمت کے تخت سے نیچے پھینک دیے گئے، اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، تمہارا بھی کہیں یہی حسرتناک انجام نہ ہو۔ کاش اپنے آپ کو، یہ جو آپ کہلاتے ہو کہ آپ عاشقان رسول ہو، یہ عاشقان رسول کہلانے والے اس آیت کو بار بار پڑھیں اور دعوی عشق و محبت اور محبوب کی اطاعت میں سستی اور کاہلی سوچئے، ذرا غور کیجئے، غور کرو۔ آپ تو ابھی توحید کو نہیں سیکھ سکے، توحید نہیں پہچان سکے، غور کرو کتنی بے جوڑ بات ہے۔ پہلے توحید تو سیکھو، وحدانیت کیا ہے۔ آپ نے تو ابھی اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، اور اس کے پہچاننے کا حق ادا کرنا تو ابھی بات کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ پہلے پہچانو تو صحیح، ایک مالک سے اپنی امید، اپنی آس تو لگاؤ۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم آیت نمبر 87 پر پڑھائے تھے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے، کون سچا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح شیطان اپنی پیروی کرنے والوں، اپنے پیچھے چلنے والوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں سے جنت اور بلند درجات کے وعدے فرماتا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے اور بعد میں کون سچا ہو سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا، ٹھیک ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ قول و قرار میں سچا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سچی بات، یقینی خبر وہ اللہ کی ہے جو اللہ نے ہمیں پہنچا دی ہے۔ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ہم اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جس وقت چاہیں اور جہاں چاہیں گے بلا تکلف آئیں گے جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، ابد الآباد، ابدی و سرمدی جنت میں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، نہ انہیں وہاں کبھی کوئی زوال ہوگا اور نہ وہ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہیں گے کہ کہیں اور چلے جائیں، اب یہاں کی لوکیلٹی تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اب کہیں جگہ بدل لیتے ہیں، نہیں۔ وعد اللہ حقا، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گا۔ اسی لیے مفعول مطلق کیا لے کر یہاں پر یعنی بیان ہوا ہے؟ حقاً۔ حقاً کیا ہے؟ مفعول مطلق لا کر اس وعدے کی صداقت کی تاکید کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفعول مطلق یقینی طور پر خبر کے وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قول اور خبر کے اعتبار سے اس سے زیادہ سچا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے اور نہ کوئی رب ہے، وہ ہے رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے
ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور بدترین کام وہ ہیں جن کو دین میں نیا ایجاد کر لیا گیا ہو، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ گمراہی کہاں لے جائے گی؟ گمراہی ظاہر جہنم کی وہ ہے نا، طریق ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کل ضلالۃ فی النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلالت سے بھی بچائے، گمراہی سے بھی بچائے، اور نار سے بھی بچائے۔ لیسا بامانیکم، امانی لیسا جو ہے، لیسا کسے کہتے ہیں؟ لیسا کا مطلب ہوتا ہے وہ حال کا معنی دیتا ہے، نہیں ہے۔ جیسے ہم حال میں کوئی بات کہتے ہیں نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں تھا جاتا ہے اور مستقبل میں گا، ٹھیک ہے، گا گی گے اور تھا تھی تھے، تو حال کے لیے ہم ہے اور ہیں استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے لیسا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی حجت کو ان تمام اہل کتاب کے خلاف ظاہر اور غالب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، دین ظاہری نمود و نمائش کا نام نہیں ہے، دین خواہشوں اور آرزوؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو اس ایمان کا نام ہے جو دلوں میں پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے، اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ اعمال بتا رہے ہو کہ ہاں آپ مسلمان ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے اعمال سارے کے سارے کافرانہ ہوں، باغیانہ ہوں، اور آپ کے دعوے مسلمانوں والے ہوں، ٹھیک ہے، چوری آپ کریں، دھوکہ آپ دیں، فریب آپ کریں، دشمنی آپ کریں، لوگوں کے ساتھ خیانت آپ کریں، تمام برائیوں کا منبع آپ بن جائیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں، لوگوں کا مال لوٹ لیں، جھوٹ بولیں، سود کھائیں، رشوت کھائیں، قرضے لیں، اپنی جیبوں میں ڈال لیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں، عدل کا کہیں نام و نشان بھی نہ ہو، قرآن پر آپ کا کوئی بھی عمل ہی نہ ہو، قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے ہی نہ ہوں، حدیث آپ جانتے ہی نہ ہوں، سنت آپ کی زندگی میں کہیں جھوٹے طور پر بھی نظر نہ آئے، اور پھر آپ کہیں کہ جناب ہم جنتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان پختہ ہو، اور عمل جو ہے آپ کی وہ گواہی دے رہے ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، جھوٹ سے آپ گھبراتے ہوں، جھوٹ سے آپ کو نفرت ہو، جھوٹ سے آپ دور بھاگتے ہوں، دھوکہ فریب آپ کی زندگی میں نہ ہو، اور قرآن و سنت آپ کی زندگی میں نافذ ہو، عدل و انصاف پر مبنی آپ کے فیصلے ہوں، تو وہ سارا کچھ آپ کے عمل سے نظر آ رہا ہو، تو سارے آپ کے عمل گواہی دے رہے ہیں، ہر عمل گواہی دے رہا ہے کہ جناب یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان فریبی نہیں ہوتا، مسلمان لالچی نہیں ہوتا، مسلمان خود غرض نہیں ہوتا۔ ایک ایک عمل آپ کا گواہی دے رہا ہو۔ کیا آپ گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کے عمل جب آپ سے سابقہ پڑتا ہے، جب آپ سے رابطہ ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے گھناؤنے عمل ہیں کہ انسان اکیلے میں بیٹھ کر پناہ مانگتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب نہ ہو، ایسے لوگوں سے سامنا نہ ہو، اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھیے گا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کر رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یہ بات شامل رکھیں کہ اللہ ہمیں دھوکے بازوں سے، فریبیوں سے، مکاروں سے بچا کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں کہ ہر طرف ایسے ہی لوگوں کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس ہر وقت پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہے۔
تو دین ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دعووں کا نام دین ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہے وہ جو دلوں میں آپ کے ہے، اور عمل آپ کے اس کی گواہی دیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے تو اسے محض اپنے دعوے سے سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا۔ دعویٰ تو لوگ بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر آپ دعویٰ کر دیں یہ گاڑی میری ہے، تو کیا آپ کے دعویٰ کرنے سے آپ کی گاڑی ہو جائے گی؟ وہ کسی کا آپ اچھا سا بنگلہ، اچھا سا گھر دیکھ کے دعویٰ کر دیں جناب یہ گھر میرا ہے، کسی کا اچھی جگہ پلاٹ دیکھ کر آپ دعویٰ کر دیں یہ پلاٹ میرا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا آپ اچھا سا بچہ دیکھیں آپ دعویٰ کر دیں یہ بیٹا یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچی میری ہے، یہ شہر میرا ہے، یہ بستی میری ہے۔ آپ کے دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا ہو جائے گا؟ کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ ہر شخص کو پتہ ہے دعویٰ کرنا ہے کر دو، بلکہ بسا اوقات کرایہ دار مالک مکان کے مکان پہ دعویٰ کر دیتے ہیں، اس پہ مقدمے تو چلتے ہیں لیکن پھر بھی مکان ان کا نہیں ہو جاتا۔ وہ اور بات ہے کہ جھوٹے طریقے سے پیسے کھلا کر لوگوں کو خرید لیں، عدالت کو خرید لیں، اپنے نام کچھ کر لیں، لیکن یہ ان کا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ان کا دل اس بات کا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو ایسے کسی دعوے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی کہ آپ محض دعویٰ کر دیں اور دعویٰ کرنے سے آپ کو یہ حق حاصل ہو جائے کہ جناب یہ چیز میری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ آپ مسلمان ہو تو آپ کے پاس دلیل ہے؟ دلیل ہے تو بتائیے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حق اور سچ مان نہیں لیا جائے گا، بلکہ ضروری ہے کہ آپ دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اور انہیں محض اپنی آرزوؤں کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی اور نہ مل سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے اور اس کی شریعت کی اتباع پر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانی حکم دیا۔ اسی لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ روایت کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت گراں گزری، شاخ گزری۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ سخت آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہی یا عائشہ، عائشہ وہ کون سی آیت ہے؟ میں نے عرض کی من یعمل سوءا یجزا بہ، اسی آیت کے ٹکڑے کے بارے میں فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ما یصیب العبد المؤمن ما یصیب العبد المؤمن حتی نکبت ینکبها، اس بدلے سے مراد وہ تکلیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد مومن کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے برے عمل کا بدلہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام ابن جریر اور امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ولا یجد له من دون اللہ، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہاں اگر وہ اپنی موت سے قبل توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب وہ بیچارے نادان ناسمجھ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اب وہ کتنے مسلمان ہیں ظاہر ہے یہ تو اللہ کے علم میں ہے، تو جو یہ اپنا خیال رکھتے ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ کام تو برے کرتے ہیں اور خیال ان کا کیا ہے، گمان یہ ہے کہ ان کے پیر صاحب ان کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے، وہ سزا نہیں پائیں گے، پیر صاحب ان کے کام آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جس کو اللہ پکڑ لے گا اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بھی پیر اللہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چھوڑے، جب اللہ مدد کرے اور اللہ کسی کو مدد کے لیے کھڑا کرے جب ہی اس کی مدد ہوگی، ٹھیک ہے۔
آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم دنیا کی مصیبت پر آخرت کی مصیبت کو قیاس نہ کریں. ہم نے غلط قیاس کیا ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری قیاسی خیال بندیاں ہیں وہ بالکل غلط ہیں، یاد رکھیے. اور خوش فہمیاں اور خام خیالیاں سزا کو دفع نہیں کر سکتی. سزا ضرور ملے گی. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ دنیا میں دے کر آپ کو توبہ کی توفیق دے دے اور آپ سدھر جائیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ توبہ کی توفیق نہ ملے اور آخرت میں اگر ایمان پر گئے تو سزا بھگت کر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے. اور یا یہ کہ اگر کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے یا کسی نیک عمل کی وجہ سے یا دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے معاف فرما دے تو بے شک وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بادشاہ ہے. وہ وحدہ لا شریک بادشاہ ہے. لیکن اپنے دل و دماغ سے اس بات کو تو آپ بالکل نکال دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا دوست، کوئی حامی ناصر ہوگا نہیں ہوگا. ہاں، اگر اللہ راضی ہوگا تو جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی مدد کر دے، اپنے کسی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، کسی ولی کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لے اور اللہ تعالیٰ اس کی جو سفارش ہے وہ آپ کے حق میں قبول فرما لے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا، اپنی منشا ہے. اس میں انسان کا کوئی دخل بہرحال نہیں ہے. اب اس آیت مبارکہ میں ایک مثال سے آپ تھوڑا سا اور غور کیجئے. اپنے غور و فکر کی تھوڑی سے دیر کے لیے اس کو دعوت دے کر تھوڑی زحمت گوارا کیجئے کہ یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط اولین ہے. آپ خود اگر غور کریں، تھوڑی دیر زحمت گوارا کریں، دیکھیے ایک کسان ایک زمین کے خطے پر خوب محنت کرے، زمین کو خوب اس کی جتائی کرے، اس میں ہل بیل چلائے اور اس کی خوب آبیاری کرے، اس کو ہموار کرے، اس سے جتنی بھی یعنی جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس اور جو کچھ بھی ہو اس کو نکال کر پھینکے. کچھ پتھریلی چیزیں آ جاتی ہیں زمین کے اندر، اس کو بھی نکالے، صاف ستھری کر کے زمین سے اس کو باہر پھینکے. یعنی زمین کو خوب جو ہے تر و تازہ ایسی کر دے کہ خوب اس میں بیج ڈالا جائے تو خوب پھل نکلے، خوب جو ہے اس میں تازگی آئے، اس میں خوب پانی ڈالے، خوب کھاد ڈالے، رات دن خوب زمین کی نگرانی میں مصروف رہے، خوب محنت کرے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ اگر اس میں بیج نہیں ڈالے تو کیا اس کی یہ طویل ترین محنت اور مشقت کچھ فائدہ دے گی؟ اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے بیج نہیں ڈالے نا. اتنی محنت تو آپ نے کی لیکن آپ نے بیج نہیں ڈالی تو ساری محنت آپ کی بیکار ہو گئی. ساری محنت بیکار کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے محنت صرف کی، بیج نہیں ڈالے. جس کے لیے آپ نے محنت کی تھی وہ آپ نے کام نہیں کیا. بیج ڈالتے تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر آپ دیکھتے کہ کیسی اس کی جو ہے افزائش اور نشو و نما ہوتی اور کیسے یعنی اس کے اندر خوب پھل آتے پودے، اور ظاہر ہے کہ آخری نتیجہ پھل پہ ہی نکلتا ہے نا، تو اس میں خوب یعنی ترقی ہوتی. لیکن چونکہ آپ نے بیج نہیں ڈالا تو دنیا جہان کی ساری آپ کی محنتیں بے ثمر ہو گئیں. ٹھیک ہے، بے پھل ہو گئیں، اس میں کچھ بھی آپ کو نتیجہ برآمد نہیں ہوا. تو ایسے ہی آپ ذرا اگر غور کریں تو آپ کو پھر معلوم ہوگا کہ عمل صالح آپ کر ہی نہیں سکتے، عمل صالح آپ بجا ہی نہیں لا سکتے، آپ سچے پکے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر ایمان کی صفت، ایمان کا بیج آپ کے دل کے اندر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، جب تک آپ کے اندر دل میں ایمان نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ اچھا کام اگر کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک بہت معمولی سا جذبہ ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی معمولی سی آپ کو کہنا چاہیے کہ افادیت، کوئی فائدہ ہوگا، بہت کہنا چاہیے کہ آپ اس کو کیا نام دیں کہ بے وقت سا فائدہ، تھوڑی دیر کا فائدہ، قلیل سا فائدہ اس کے پیچھے کار فرما ہوگا. آپ کو اپنی تعریف چاہیے ہوگی، واہواہی چاہیے ہوگی، شہرت چاہیے ہوگی، اسی طرح کا کوئی فائدہ ہوگا، یا دنیا کی کوئی آپ کو
کسی قسم کی کوئی ہو سکتا ہے کسی کو نوکری چاہیے ہو تو اس لیے کسی کی کوئی خدمت بجا لا رہا ہو. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو دنیا کا 2 کمروں کا گھر چاہیے, کسی سے فلیٹ چاہیے, کسی سے بھیک چاہیے, کسی سے قرضہ چاہیے, تو اس کے لیے وہ جی حضوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بس تھوڑا بہت اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسی بھی منفعت دنیاوی ہو, شہرت ہو, یا آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا ذکر, آپ کا یعنی چرچا, آپ کی تعریف دور دور ہو, پورے دنیا میں لوگ آپ کو جان رہے ہوں, آپ کی واہ واہی ہو, اسی طرح کا. تو آپ جس عمل کا محرک ایسی پست چیز ہو, دنیا کی حقیر چیز ہو کہ جو آپ کی تعریف بھی ختم ہو جائے گی, آپ بھی ختم ہو جائیں گے, تو وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا. صرف اور صرف ایمان ہی وہ قوت ہے جو ہر عمل صالح کا رخ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف موڑ دیتی ہے. اسی نسبت کی برکت سے انسان کا ہر عمل نیک بن جاتا ہے, صالح بن جاتا ہے. اس پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں, اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے, جو رزلٹ آتا ہے, ان سے عمل کرنے والے کی زندگی کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں. ایک خوبصورت زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے, اور اس کی قوم اور ملک کو بھی عزت اور ناموری حاصل ہوتی ہے. تو سوچنا چاہیے قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کہ دیکھیں پہلے اپنے آپ کو, ہم اپنے دل کو ٹٹولیں, ذرا جائزہ لیں اپنے دل کے اندر کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا موجود ہے, اور موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے, اور پھر عمل صالح جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیت کیا کار فرما ہے. اللہ کی رضا مقصود ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچا لے, ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کرے, یہ نظریہ کار فرما ہے, یا کوئی دنیاوی حقیر سا فائدہ, تھوڑی سی منفعت. یہ غور کرنے کے لیے ہمارے لیے آیات دعوت دے رہی ہیں. اب غور و فکر کرنا یہ ہمارا اپنا کام ہے, کسی اور کا نہیں ہے. یہ آیات ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کی آپ تلاوت کیجئے, ان پر یقین اور ایمان رکھیے, اور ان کے مطابق زندگی کو بنائیے, عمل کیجئے, اور اس کے بعد اسے لوگوں کو آگے پہنچائیے. اللہ تعالی ہم سب کے دستگیری فرمائے, اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہماری مدد فرمائے, اور ہمارے یہ تھوڑے سے جو کام ہے اس کو قبول فرمائے. تھوڑے کو بہت کر دے, کھوٹ کو دور کر دے, عمل کو خالص کر دے, اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر نہیں پڑھتے, ترجمہ نہیں پڑھتے, کاہلی ہوتی ہے, تو کم از کم آپ کوشش کیجئے کہ اس کو سن لیجئے, اور سن کر آگے اس کو لوگوں کو پہنچا دیجئے. اس کی دعوت کو آپ آگے پہنچائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے, میرے لیے یہی ثواب کا باعث بن جائے. اس کو ضرور آپ سنیے بھی اور لوگوں کو آگے شیئر کیجئے. ٹھیک ہے, اور اگر ہو سکے, اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کوئی کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں آگاہ بھی کر دیجئے, اس کو لائک بھی کر دیجئے, سبسکرائب بھی کر دیجئے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.